हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे 2 बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बरें उम, सर्कुलेट हो रही हैं और हर तरफ आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं कि ये ख़बरें चल रही हैं और ये ख़बरें हैं क्या? एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज़ शरीफ़ अनक़रा गए थे। वहाँ पे तीसरी दफ़ा प्रेज़िडेंट जो बने हैं तैयब उर्दवान साहब सेरेमनी थी, उस तकरीब में ये शिरकत करने गए थे। इस हवाले से खबर है जिस तरीके से वो गले मिल रहे हैं और वो हाथ यूँ सीधे किए हुए हैं, वो वीडियो भी ख़ैर है हमारे पास, वो आपको दिखाएँगे। इसके साथ-साथ एक और इंसिडेंट इन फ्रांस में फ्रांस के शहर में जो बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे हुआ है और वो है जी पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब अपनी मिसेस के साथ वहाँ पे बैठे हुए हैं। शायद वो वॉकिंग स्ट्रीट है बहुत बड़ी, वहाँ पर और वहाँ पे एक आदमी आता है पहले उर्दू में और फिर पश्तो में काफ़ी सारी बुरा-भला कहता है, अब्यूज़िंग लैंग्वेज यूज़ करता है और अफ़गान जिहाद के हवाले से भी बात करता है। वो आदमी उसकी शक्ल तो नहीं नज़र आई, लेकिन यकीनन बाजवा साहब ने देखी होगी वो, बल्कि बाजवा साहब उनको कहते हैं कि भई मैं आर्मी चीफ़ नहीं हूँ और मैं पुलिस को बुला लूँगा। तो ख़ैर एनीवे इन दोनों ख़बरों के हवाले से बात करेंगे और इसकी तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं एक तो मियाँ शहबाज़ शरीफ़ साहब के दौरे अनक़रा की। वहाँ पे वो मिलते हैं और इस चीज़ को मेरे ख़्याल में बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया है कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ है वो यकीनन आपको मैं दिखाना चाहूँगा। वो आगे बढ़े यकीनन एक तरीक़ाकार होता है। अब मसला ये है कि जो वहाँ के प्रेज़िडेंट हैं, तैयब उर्दवान साहब ऐसा लगता है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू हग हिम बट प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो उसको ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यार वो उनको लाज़मी जप्पी पाएँ। ये जप्पी वाला जो सीन है अक्सर हम देखते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब गले मिलते हैं। पहली दफ़ा ग़ालिबन डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने ऐसे ही वो किया था। तो ट्रंप शायद इस बात से अवेयर होंगे कि भई मोदी साहब जो हैं वो मुझे जप्पी पाएँगे, तो उन्होंने प्रॉपर एक जप्पी पाई। फिर अभी हमने उनको जापान में भी देखा हिरोशिमा में जब जी7 समिट थी तो वहाँ पे भी बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स के साथ उनकी जो मुलाकातें हुई, तो बाकायदा उन्होंने जप्पी पाई। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यार आप हर किसी के साथ वो करें। ठीक है, एक तरीक़ाकार है, एक प्रोटोकॉल होता है, कुछ लोग होते हैं वो मिलते हैं, कुछ लोग होते हैं वो नहीं मिलते। तो मुझे दुःख इस चीज़ का हुआ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज़ शरीफ़ साहब, इनके हवाले से इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि यार इनको बड़ी ग्रूमिंग की शायद ज़रूरत है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हालाँकि हो सकता है इंसान अच्छे हों बेचारे शायद कोशिश भी करते हैं काम करने की, लेकिन ये अलग बात है कि एज़ अ प्राइम मिनिस्टर उनसे कुछ इतना कुछ हो नहीं पाया या हो नहीं पाता। लेकिन इस तरह की चीज़ों में जब आप ऐसे इवेंट्स में जाते हैं एज़ अ प्राइम मिनिस्टर, यकीनन शहबाज़ शरीफ़ साहब कोई पर्सनल कैपेसिटी में तो वहाँ गए नहीं होंगे। एज़ अ प्राइम मिनिस्टर उनको इन्विटेशन आया होगा, तो वो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी उर्दवान साहब इसलिए इस अच्छे से नहीं मिले कि वो पाकिस्तान उनसे पैसे माँग रहा। तो भई पैसे तो ठीक है हम माँगते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं माँगते। बहुत सौ से माँगते हैं, लेकिन टर्की से अभी तक नहीं माँगा और टर्की ने अभी तक हमें कुछ दिया भी नहीं। इन्वेस्टमेंट चलती रहती है, जो मेरे ख़्याल से सबसे अच्छी चीज़ है। मुख्तलिफ सेक्टर्स में और हमारे डिफेंस के अंदर टर्की का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। वो F-16 हो या फिर हमारे हेलीकॉप्टर्स हो जो कम्बैट हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उस हवाले से टर्की हमें नो डाउट कि हेल्प करता रहता है। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ों में हमारी उन्होंने हेल्प की है और बिल्कुल सही है, ड्रोन्स उनके बड़े फ़ेमस है। उसमें पाकिस्तान के साथ उन्होंने
कोशिश की है कि पाकिस्तान को देने की भी और पाकिस्तान के साथ हेल्प करने की, बनाने की हद तक भी। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन शहबाज़ शरीफ साहब के मिलने का जो तरीका है, आई एम सॉरी टू से इट्स एम्बैरेसिंग। अ, इस तरह का कहीं पे भी यकीनन आम आदमी नहीं है शहबाज शरीफ साहब। ग़ालिबन 3 दफ़ा पंजाब के सीएम रह चुके हैं और इंटरनेशनल जो दौरे होते हैं, विज़िट्स होते हैं, उसमें भी वो गए हैं। बहुत सारे डेलीगेशंस भी आते रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के पास। मुझे जो चीज़ लगती है कि शहबाज शरीफ साहब उनको यानी तैयब उर्दवान को एज़ ए जो फ्रेंड आपके होते हैं ना, उस तरह शायद ले रहे हैं। तो वो कर रहे हैं, लेकिन क्या अगला बंदा भी आपको उसी तरीके से ले रहा है, ये बड़ा अहम होता है कि हम किसी को अगर कहते हैं ना कि जप्पी पाओ जी, गले मिलो, ये हमारे एशियंस में है, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, इवन श्रीलंका में। तो अफ़गानिस्तान में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन बात सारी ये होती है कि वो अगला बंदा आपको उस लेवल पे उसने आपको रखा है या रखते हैं या नहीं। तो ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा वायरल होते हुए ट्विटर के ऊपर स्पेशली, अ, मैं पाकिस्तान के अंदर तो नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पे आप कनेक्टेड रहते हैं पूरी दुनिया के साथ, तो ये चीज़ मुझे देखने को मिली और मुझे अफ़सोस हुआ। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि जी वो आम लेके गए हुए थे, तो उन्होंने उनको आमों के हवाले से भी बताया कि यार बड़े मीठे आम मैं लेके आया हूँ, तो खाएँगे ये वो ना, मतलब एक ख़ैर कुछ लोगों ने वैसे भी इसको थोड़ा-सा बात का बतंगड़ जिसको कहते हैं कि बनाया। लेकिन जहाँ तक बात है उनके मिलने की या फिर उनके विज़िट की, तो इसकी एक तो हमारे फ़ॉरेन ऑफ़िस को या फिर इसके लिए प्रोटोकॉल ऑफ़िसर्स होते हैं, वो फ़ॉरेन मिनिस्टर के साथ होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ जब इस तरह के विज़िट्स पे जाते हैं, तो वो मौजूद होते हैं, वो बताते हैं कि सर आपने यहाँ खड़ा होना है, आपने यहाँ हाथ मिलाना है, यहाँ अपने गाड़ी के लिए वो गाड़ी का दरवाज़ा खुलेगा, बाहर से खुलेगा या क्या आपको, मतलब जो भी जो सिस्टम होता है, वो सारे का सारा। लेकिन अब पता नहीं कि शहबाज शरीफ साहब को क्या ऐसी वो हुई कि जज्बाती होके और वो जाके जप्पी पाने की उन्होंने कोशिश की और उन्होंने बड़ा टंडा-टार रिस्पॉन्स दिया। वो लग रहा होता है, देखिए अ, आपको फ़ील नहीं होता तो अलग बात है, लेकिन वो बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो बड़े मतलब उन्होंने यूँ जैसे किया हुआ ना, यूँ। अब मतलब आप अगर हग करते हैं, ठीक है, इन लोगों का नहीं इस तरह गले मिलते होते ये जो इस वैसे ये तो आधा टर्की टर्की जो है वो यूरोप और एशिया दोनों का एक जिसे कहते हैं कॉरिडोर कहा जाता है। लेकिन जो यूरोपियंस होते हैं या दूसरे कंट्रीज़ के जो अंग्रेज़ जिनको हम कहते हैं, तो वो नॉर्मली नहीं करते इस तरह का। या फिर अरब्स हैं तो वो जस्ट आपको एक फेस और दूसरा का किस करके, ये एक तरीक़ाकार होता है मिलने का। और मैं कहता हूँ कि हम जब मैं पढ़ रहा था तो हमें बाकायदा ये भी पढ़ाया जाता था यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट की क्लासेस में कि भई कौन-सी कंट्री में किस तरीके से ग्रीटिंग्स होती हैं। तो अगर हम जैसे लोगों को पता है तो फिर प्राइम मिनिस्टर या फिर 3 दफ़ा के सीएम, इतने बड़े पॉलिटिशियन, पार्टी के प्रेज़िडेंट, उनको ये नहीं पता, बड़ा अफ़सोसनाक है और बड़ा एम्बैरेसिंग, नॉट फॉर द शहबाज शरीफ साहब बट ऑफ कोर्स फॉर पाकिस्तान। क्योंकि वो पाकिस्तान को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, पाकिस्तान की वजह से वो वहाँ पे गए थे। पर्सनल कैपेसिटी में जाए तो वो गले मिले, ना मिले, हाथ मिलाए, नमस्ते करें, जी आया नू करें या चेस्ट पे हाथ रख के जिस तरह वो कोर्ट के अंदर होता था, वो भी एक बड़ा फेमस हो गया था। वो टर्की का और अरब दुनिया का भी बड़ा बहुत ज़्यादा होता है ये। हम पश्तूनों में भी इस तरह की चीज़ सलाम करने का होता है तो यूँ करते हैं, अफ़गानिस्तान में है ये कल्चर, सेंट्रल एशिया में, ईरान में। तो भई वो कर लें, जो मर्ज़ी करें, हमें उससे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन जब मुल्क को आप रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, तो पहले ही काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं कि मज़ाक बन चुका है। तो मज़ीद मेरे ख़्याल में इस तरह की चीज़ों को देखना और इसको समझने की बड़ी ज़रूरत है। हालाँकि शहबाज शरीफ साहब की ऐज भी ऐसी नहीं है कि कोई बिलावल जितने तो हैं नहीं। अच्छी खासी उम्र के बिलावल जितने तो उनके बच्चे हैं, शायद उनसे भी बड़े-बड़े। तो ख़ैर एनीवे, ये चीज़ थी इस हवाले से। लेकिन दूसरा जो एक अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट मैं कहता हूँ, उनके सारे एस्पेक्ट्स पे मैं बात करूँगा, सिर्फ़ ये नहीं है। एक पहली बात तो ये है कि जो वाक़या हुआ, किसी फैमिली के साथ, वो कहते हैं ना कि आपका दुश्मन भी बैठा हो,
آپ کی ان کے ساتھ دشمنی ہو، کوئی ایکس وائی زیڈ، تو تب بھی آپ کہتے ہیں یار فیملی بیٹھی ہوئی ہے، فیمیلس کا ایک رسپیکٹ پوری دنیا میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی پاکستانی کرتے ہیں یا ہندوستانی کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے، اوورآل اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں یار فیملی بیٹھی ہوئی ہے، تھوڑا سا وہ اگر غصہ بھی ہوتا ہے تو کہتے ہیں نہیں یار ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن ایسی صورت میں کہ ان کی وائف وہاں پہ بیٹھی ہوئی اور جو لینگویج وہ یوز کر رہے ہیں، جن کو پشتو آتی ہے تو یقیناً ان کے لیے تو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو خود سمجھ آ گئی کہ وہ کیا بول رہے تھے، لیکن جن کو نہیں سمجھ آتی تو جو گالیاں انہوں نے دی ہے میرے خیال میں، آ، آپ کو کوئی کتنا بھی برا کیوں نہ لگتا ہو، کوئی کتنا بھی برا کیوں نہ لگتا ہو، میں نے کہا کہ آپ کا وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس طرح کی لینگویج نہیں یوز کی جاتی، لیکن ایک پوائنٹ پہ اور آؤں گا، یہ کنڈم بالکل کلیئر کٹ ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، اور کسی کی پرسنل لائف اگر وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، میں بیٹھا ہوں کوئی اور بیٹھا ہے، مجھے اگر کسی کے گریوینسز ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میرا آ کے گریبان پکڑے گا یا مجھے چوک کے اندر گالیاں دے گا، میرے خیال میں کسی کو یہ الاؤ نہیں، یا مجھے بھی الاؤ نہیں ہے کہ میں کسی کو جا کے اس طرح کا کروں، ایک بات تو یہ ہوگی، پھر دوسری بات جو پروجیکٹ عمران خان ہے، پھر کہانی گھوم پھر کے وہیں پہ آتی ہے، اور کیسے آتی ہے؟ وہ ایسے آتی ہے کہ عمران خان نیازی صاحب نے پچھلے تقریباً لاسٹ 9 ٹو 10 ایئرس یہی پڑھایا کہ چور، ڈاکو، فلاں، 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 یعنی ایک جو بھی وہ کر سکتے تھے، کسی کی انسلٹ کرنا، کسی کو گالی دینا، ابیوز کرنا، یہ عمران خان صاحب نے کسی کو بھی اسپیئر نہیں کیا، وہ کوئی بھی ہو، کوئی پولیٹیکل پارٹی سے ہو یا کسی اور سے ہو، اور یہی مطلب افسوس کے ساتھ باجوہ صاحب نے ان کو بڑی 2018 میں آؤٹ آف دا وے ان کو پرائم منسٹر کے لیے جو کچھ بھی ان سے ہو سکتا ہوا وہ اسٹیبلشمنٹ کے، کیونکہ لیڈ کرنے والے تھے، چیف تھے، انہوں نے وہ سارا کچھ کیا، پھر عمران خان صاحب جو ہے ایک جسے کہتے ہیں کہ اپنا جب 2022 میں ان کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی امریکہ میرا دشمن ہے، پھر کبھی کس کو کہا، کبھی کس کو کہا، پھر آخر میں کہتا ہے کہ یار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے مجھ سے یہ ساری چیزیں کروائی ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اچھا اب باجوہ صاحب نے یہ چیزیں تو کر دی اس وقت شاید ان کو احساس نہیں ہوا، صرف باجوہ صاحب نہیں ہوں گے، یقیناً ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے جو یہ سارا کچھ کرتے رہے، ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک انہوں نے ایک کلاس تیار کی، بلکہ میں کہوں گا گٹر کلاس تیار کی، وہ تیار کر کے، اور وہ یورپ میں بھی ہیں، وہ یو کے میں بھی ہے، وہ امریکہ میں بھی ہے، وہ آسٹریلیا میں بھی ہے، وہ شاید گلف میں بھی ہے، اور وہ اس کی ایک بڑا لارج نمبر آف پیپل دے آر لیونگ ان پاکستان ایز ویل، تو وہ تیار کی، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ہماری سارے مسائل کا حل یہی ہے کہ آپ ان کو گالم گلوچ کرو، اچھا اب جس وقت عمران خان صاحب کو آؤٹ آف دا وے یہ سارا کچھ ان کے لیے ایک جسے کہتے ہیں کہ میدان سجایا گیا، میدان بنایا گیا، تو شاید باجوہ صاحب نے یہ کبھی نہیں سوچا ہوگا، یا کسی اور نے بھی نہیں سوچا ہوگا، جو باجوہ صاحب کے ساتھ یقیناً اکیلے باجوہ صاحب تو نہیں تھے، پورا ایک ادارہ ہے اس کو چلانا، تو باجوہ صاحب نے شاید کبھی یہ 1% بھی نہیں سوچا ہوگا کہ کل کو ایسا ہوگا میرے ساتھ، اسی لیے اگر آج بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یا جو بھی ارباب اختیار ہیں وہ یہ سوچے کہ بھائی بجائے اس کے کہ آپ پولیٹکس سے سائڈ پہ ہو کے سب کو ایک لائن کہیں دے کہ بھائی اس لائن سے اس پار ہم نہیں آ رہے، اس پار آپ نے نہیں آنا، ہمارا کام ہے ڈیفenس کرنا، ملک کا حفاظت کرنا اس کا، یہ ہماری کور رسپانسبلٹی ہے، باقی آپ جانے آپ کا کام جانے، ہمارا نہ کسی کاروبار سے تعلق ہے، ہمارا نہ کسی ادارے سے تعلق ہے، ہمارا نہ کسی پارلیمنٹ سے تعلق ہے، ہمارے نہ کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے، آپ جانے آپ کا کام جانے، ہاں ہم نے اپنے کنٹری کے حوالے سے کوئی چیز ہوگی تو اس کے لیے ہم سینہ تان کر کھڑے ہوں گے، یہ آج سے بھی اگر یہ کر دیں تو شاید کچھ سالوں کے بعد یہ چیز ہمیں دیکھنے کو نہ ملے، ادروائز یہ باجوہ صاحب صرف نہیں ہے، کیونکہ صرف باجوہ صاحب تو ریٹائرڈ نہیں ہے نا، جنرل راحیل شریف ریٹائرڈ ہے، جنرل ظہیر الاسلام ریٹائرڈ ہے، جنرل فیض حمید ریٹائرڈ ہے، بے شمار لوگ ہیں، اور بہتی گنگا میں نے بہت سارے لوگوں نے ہاتھ دھوئے ہیں بلکہ پوری ڈبکیاں ماری ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کوئی بھی نہیں بچے گا اس میں سے،
بجائے اس کے کہ یہ ہٹ درمی ہم اپنی کنٹینیو رکھیں گے اور ہم کہتے ہیں کہ ڈنڈے والی سرکار سے یہ سارا کچھ چلتا رہے گا۔ فرانس کے اندر یا کسی یورپین کنٹریز کے اندر آ، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، شاید وہ کیمرون کو بھی گالم گلوچ کر لیں تو شاید اس کے اوپر بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اگر یہی چیز پاکستان کے اندر ہو، گالی دینا کہیں پہ، میں پھر یہ کہتا ہوں کہ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، کسی کو کسی اور کو گالی دینے کا رائٹ نہیں ہے، کسی کا گریبان پکڑنے کا رائٹ نہیں ہے۔ لاز ہیں، سارا کچھ ہے، اس کے مطابق ہونا چاہیے اگر ہے۔ اگر لاز مضبوط تو شاید یہ چیزیں ہوں بھی نہیں۔ لیکن اگر باجوہ صاحب کی بات نہیں کرتے، باجوہ صاحب تو یقیناً آرمی چیف ہے، اور آرمی چیف ریٹائر بھی ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی بلا ہوتی ہے پاکستان میں۔ میں کہتا ہوں کوئی ایکس وائی زیڈ ان کو اسی طرح چلتے پھرتے میں کوئی ایسے بھی بات کرتا کہ لیٹ سپوز، میں کہتا ہوں کوئی ان کا ویسے کوئی گالی کیا، ویسے جس طرح کچھ لوگ باجوے، جو نہیں ہونا چاہیے، جو ان کا نام ہے باجوہ صاحب، پورا نام لے، ٹھیک ہے؟ عمران خان نیازی صاحب کو ہم نے کبھی کچھ، حالانکہ کوئی لوگ کہتے ہیں عمران ڈو، یہ نہیں، غلط ہے۔ آپ ان کا نام لیں، آپ ان کی آئیڈیالوجی سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن ان کو نام بگاڑ کے، جس طرح عمران خان صاحب خود مولانا فضل الرحمان صاحب کو جی مولانا ڈیزل، مطلب اس طرح کی باتیں عمران خان صاحب نے سکھائی، اور ان لوگوں نے افسوس کے ساتھ باجوہ صاحب، یقیناً مجھے اس چیز کا دکھ ہوا، یقین کریں، ہو سکتا ہے آپ کو ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا رہا ہو اس کا آپ کو شاید احساس نہ ہو، یا آپ کو خبر بھی نہ ہو، یا کچھ بھی نہ ہو، لیکن آ، شاید ہم اور طرح کا دل رکھتے ہیں ہم لوگ، یا جو بھی کہیں آپ اس کو، لیکن مجھے نہیں اچھا لگا کہ یار ایک ان کی مسز ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی، اور ایک آدمی ان کو برا بھلا کہتے جا رہے، کہتے جا رہے، کہتے جا رہے، ایک بات پہ وہ رکا نہیں ہے، مطلب مسلسل 2 منٹ 14 سیکنڈ کی یار ویڈیو ہے، ٹھیک ہے؟ اب پتہ نہیں یہ اتنی دیر ہوئی تھی یا اس سے بھی زیادہ ٹائم ہوا، آئی ڈونٹ نو۔ وہ پھر اٹھ جاتے ہیں اور وہ چلنے لگتے ہیں، اور وہ پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، جو بھی ہے وہ، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا پاکستان کے اندر کسی کو یہ جرت ہے کہ کوئی باجوہ صاحب کے نام کا بے بھی کوئی الٹ پلٹ کر کے بول لیں، باجوہ صاحب جا رہے ہیں، سیکنڈز نہیں لگیں گے ان کو۔ اور ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ضیاء صاحب نے ابھی ٹویٹر پہ لگایا تھا، مجھے اچھی لگی ان کی بات کہ جس دن پاکستان کے اندر کوئی فوج کا آفیسر، اس کے ساتھ کوئی مسیب ہوگا کہ یار میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں، تو کہتے اس دن سے پاکستان ترقی کرنا شروع کرتے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کال کرے گا اور وہاں سے اپنے بندوں کو بلائے گا اور اگلے کی کٹ لگا دے گا، ہوتا ہے، بہت نارملی ہے، بڑی نارمل ہے، بہت سارے کیسز دیکھے ہیں میں نے، بہت سارے کیسز، مطلب فوج کے آفیسرز ہوتے ہیں، لازمی سی بات ہے، وہ کراچی میں خاتون تھی غالباً، ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ کوئی نیول آفیسر تھے، تو بیچارہ پولیس والا جو سارجنٹ ہے ٹریفک کا، اس نے ان کو کہا کہ آپ غلط گاڑی لے کے جا رہی ہے، جو بھی کیا، وہ پڑ گئی، وہ پڑ گئی ان کو، بجائے اس کے کہ یار وہ کہتی کہ یار میں غلطی پہ ہوں بھائی، آپ مجھے فائن کر دیں یا وٹ ایور دا تھنگ از، آئی ایم سوری، نو، پڑ گئی اس کو، تھپڑ مارا اس آدمی کو، بیچاری کی سفید داڑھی اس سارجنٹ کی۔ پھر اس کے بعد اور لوگ آتے ہیں، شاید ان کے میاں ہوں گے یا پھر اور، لازمی سی بات ہے طاقتور لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور اس آدمی کو بجائے اپولوجی کرنے کے اس کو مزید ذلیل کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ باجوہ صاحب کے ساتھ میں کہتا ہوں کسی کے ساتھ بھی یہ غلط ہے، وہ باجوہ صاحب کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو، وہ غلط ہے، لیکن یہاں پہ پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ واٹ از رول آف لا، آپ کچھ نہیں کر سکتے وہاں، فرانس کے اندر، جرمنی کے اندر، ڈنمارک کے اندر، یا کسی اور ایکس وائی زیڈ کنٹری کے اندر، حالانکہ گالی کہیں پہ بھی غلط ہے، لیکن وہاں پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ آپ کا ڈنڈا نہیں چلتا۔ اسی لیے پاکستان کے لیے بھی رول آف لا کی ضرورت ہے کہ جو لاز ہو وہ ایک عام اور خاص کے لیے ایک جیسے ہوں۔ اگر خدا نخواستہ باجوہ صاحب کو کوئی گالی وہاں دیتا ہے تو اس کے لیے قانون ہے، بھائی پکڑو اس کو، کیسے گالی دی؟ یہ نہیں ہے کہ باجوہ صاحب کال کریں یا ان کے ساتھ جو گارڈز ہوتے ہیں، نارملی تو خیر پاکستان میں اکیلے نہیں پھرتے ہوتے، یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو تو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر فار ایگزامپل کال لیتے ہیں
تو ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یا خدا میری پناہ، مطلب میں کیا کروں، میں کدھر بھاگوں، کدھر چھپوں؟ یعنی ایسی حالت کر دیتے ہیں، مطلب مار مار کے نا دمبا بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے لیے کوئی لاز نہیں ہے، ہم جو کہتے ہیں وہی صحیح ہے، جو غلط ہے۔ جس دن ہم نے یہ والی چیز شروع کر دی تو پھر نہ فرانس میں اس طرح کا انسیڈنٹ ہوگا، نہ اسلام آباد میں ہوگا، نہ دبئی میں ہوگا، نہ کوپن ہیگن میں ہوگا، نہ لنڈن میں ہوگا، نہ واشنگٹن اور نہ نیو یارک میں ہوگا۔ یہ چیزیں ختم ہوں گی، لیکن اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، اور جو کچھ 10 سال اسٹیبلشمنٹ نے، صرف غلطیاں نہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا بھی کافی شیئر ہے اس کے اندر، لیکن جو کچھ لاسٹ 10 ایئرز میں کیا وہ بہت خطرناک ہے۔ شاید پہلے بھی تھا، لیکن جتنا خطرناک اب کی فصل لگائی گئی ہے اس کا کاٹنا میرے خیال سے بہت جسے کہتے ہیں نا کہ سخت رہے گا، بڑا مشکل رہے گا، اور شاید ایسے ایسے سرپرائزز ملیں گے جو میرے خیال میں کبھی بھی ہم نے بھی نہیں سوچا، کبھی بلیو می کہ ہم ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کے پالیسیز کے خلاف ہم بات کرتے ہوں گے، لیکن کبھی کسی کو گالی کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہو، آصف غفور صاحب ہو، حالانکہ بڑی انہوں نے میڈیا کے اوپر وہ کیا ہوا تھا، کچھ اپنے لوگ ان کے ہوتے تھے، تو باقی اس طرح کے جنرل فیض حمید صاحب ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں، ڈی جی آئی آئی تھے، کبھی نہیں، کیوں گالی دیں یار؟ ان کی پالیسیز کو کرٹیسائز کرنا غلط پالیسی کو کرٹیسائز کریں گے، کل کیا تھا آج بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، جب تک ہیں کریں گے، جب نہیں ہوں گے پھر دیکھی جائے گی، لیکن جو نہیں ہے ان کا کوئی لینا دینا، وہاں پہ ان کو گھسیٹیں گے نہیں کبھی، یہ بالکل کلیئر ہے، وہاں پہ کبھی ان کو نہیں گھسیٹیں گے، وہ جنرل باجوہ ہو، جنرل راحیل ہو، جنرل فیض ہو، جنرل وہ دوسرے وہ فضا والے صاحب ہو، کوئی بھی ہو، نہیں، ایسا نہیں، اگر ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو کبھی ان کا نام بھی نہیں لیں گے، یہ بالکل کلیئر ہے۔ لیکن خیر باجوہ صاحب یقیناً ابھی کے آرمی چیف بھی ان کے جونیئر ہیں، ان کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، اپنے سینئرز کے ساتھ بھی ہوں گے، اور باقی فوج کے بھی بڑے بڑے ان کے دوست، اٹھنا بیٹھنا جرنیلوں کے ساتھ تعلقات تو ہوتے ہیں، تو یقیناً یہ ویڈیو تو بہت زیادہ وائرل ہے، میں تو دبئی کے اندر اس کو بار بار آ رہی ہے، لوگ بھیج رہے ہیں، یقیناً پاکستان میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، یو کے میں بھی ہوگا، بہت ساری پاکستانی کمیونٹی رہ رہی ہے وہاں پر، کوئی کہتا ہے یہ افغانی ہے، کوئی کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے، افغان جہاد کی وہ بات کر رہا ہے، لیکن اس کو شاید یہ نہیں پتا کہ یار افغان جہاد کے ٹائم جس وقت 1979 یا 78 میں جہاد ہو رہا تھا، تو وہ جنرل ضیاء تھے، میرا نہیں خیال کہ اس وقت شاید جونیئر آفیسرز میں سے ہوں گے جنرل باجوہ صاحب، آئی تھنک سو، مجھے کیونکہ فوج کے رینکس کا اس طرح کا نہیں پتا کہ کتنی دیر میں آدمی جنرل شنرل بنتا ہے، لیکن پھر بھی اتنا مجھے آئیڈیا ہے کہ یا تو ہو سکتے ہیں انہوں نے کمیشن لیا بھی نہ اس وقت، اگر لیا بھی ہو تو بالکل ہی جونیئر ترین لیول پہ ہوں گے، تو ان کا افغان جہاد سے میرا خیال لینا دینا نہیں ہے۔ اور حامد میر صاحب کا میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ باجوہ صاحب نے، بلکہ اس نے کہا باجوہ نے کشمیر کے حوالے سے یہ کر دیا تھا کہ وہ والا آپ کا، یہ والا ہمارا، تو میں میر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی نہ آپ وہ لے سکتے ہیں، نہ یہ آپ ان کو دیتے ہیں، تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن تو اگر وہ کر لیتے باجوہ صاحب، تو کم از کم یہ ونس فار آل یہ قصہ تو مک جاتا، ہم کم از کم آگے تو کسی جگہ بڑھتے، تو خیر میر صاحب کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ہمارا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، میں تو کہتا ہوں کہ کر جاتے تو شاید ٹھیک ہے، گالیاں تو ویسے ہی ان کو پڑ گئی ہیں، کچھ عرصہ پڑ جاتی، لیکن آئندہ کے جو ہے نا یہ شاید ہیروز میں سے بھی ان کا نام آتا ہے۔ خیر اینی وے اگین گائز، آپ سے ہوگی ملاقات پھر کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔